اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی کمانا بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کمائی کو ذریعہ بنایا۔ بعض پیغمبروں نے لکڑی کا کام کیا اور اپنی روزی روٹی کا مسئلہ حل کیا۔ بعض پیغمبروں نے ذریعہ بنانے کا کام کیا۔ بعض پیغمبروں نے مزدوری کی۔ بعض پیغمبروں نے مزدوری پر بکریاں چرائی۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر بکریاں چرائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا تو کن کی بکریاں؟ دوسرے لوگوں کی بکریاں۔ اجرت پر، مزدوری پر بکریاں چرائی جاتی تھی، اس سے روزی ملتی تھی، اور بزنس بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان لے کر بزنس کے سلسلے میں 2 مرتبہ ملک شام بھی گئے، اور حضور نے کھیتی بھی کی۔ مدینے کے پاس ایک مقام جرک ہے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشت بھی کی۔ اس دنیا کے اندر ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کمانے کے جتنے بھی ذریعے ہیں، جتنے بھی حلال طریقے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی کمائیں، یہ ہمارے لیے دین بن جاتا ہے۔ اگر ہم بزنس اس نیت سے کریں کہ اسلام کی ایک شاخ ہے اور ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر ہم بزنس اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے تھے، تو یہ سنت ہے اور یہ کمائی ہمارے لیے حلال طریقے سے ہے۔ اگر ہم کھیت میں کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت کر لی جائے، غرضے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی کام کے طریقے ہیں، اس میں ہم نیت رکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح سنت کے بدلے میں ہمارا دین بھی بن جائے گا۔ دنیا تو بن ہی رہی ہے، چونکہ ہم نے سنت کی نیت کی ہے، ہمارا دین بھی بن جائے گا۔ روزی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں، اس کو حلال طریقے سے ہم کو حاصل کرنا ہے۔ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ کماتے تو ہیں لیکن کہیں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور یہاں سے دلی کا کرایہ مثلاً 8 یا 10 روپے ہے، تو ہم نے اس کو 5 یا 6 روپے دے دیے، 2 یا 4 روپے کم دیے، تو اس کا حق ہم پر 8 روپے یا 10 روپے بن رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو 5 یا 6 دیے، تو ہم نے اپنی عقل مندی سے جو پیسہ بچایا ہے یہ حرام ہے۔ ہم نے اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری سے جو کم دیے ہیں یہ ہمارے ہی لیے نقصان ہے، مگر ذہن میں نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے تو اپنی ہوشیاری میں 1 روپیہ کم کر کے دیا ہے، تو ہماری حلال کمائی کے اندر یہ 1 یا 2 روپیہ حرام کا آ گیا۔ یا مثلاً ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو 2 کے ٹکٹ لیا کلاس کا اور بیٹھ گئے جا کر فرسٹ کلاس کے ڈبے میں۔ راستے میں ٹی ٹی آئے یا نہ آئے، مگر یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ہم نے ٹکٹ خریدا 10 روپے والا اور جا کر بیٹھ رہے ہیں 20 روپے والے میں۔ یہ صحیح ہے کہ ٹی ٹی نہیں آیا مظفر نگر تک، دہلی تک، مگر ہم مجرم تو ہوئے۔ حق تو یہ تھا کہ 10 روپے والی سیٹ پر جا کر بیٹھیں، مگر ہم 20 روپے والی سیٹ پر جا کر بیٹھے، تو ہم نے جو 10 روپے کا فائدہ کیا ہے تو یہ 10 روپے ہماری کمائی میں حرام ہے۔ یا مثلاً ٹرین میں آپ نے ساتھ 20 کلوجن لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ 25 کلو کے لے گئے، تو یہ 5 کلو وزن جو زیادہ لے جا رہے ہیں، یا تو جرمانہ بھریں یا تو ٹرین میں کرایہ دیجیے۔ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، حاجی صاحب ہیں، اور سامان صرف 30 کلو لے جانا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے 40 کلو لے لیا اور اپنے ہوشیاری دکھا رہے ہیں، اور قانون کہتا ہے 30 کلو لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ افسر ہیں، صلاح کر لیتے ہیں یا اس کے ملازم سے، تو یہ ملازم ہے، مالک تو نہیں، اس لیے قانون تو یہ ہے کہ 30 کلو لے جا سکتا ہے، مگر یہ صلاح کر کے 10 روپے 5 روپے دے کر اپنا سامان لوڈ کرا لیتا ہے، تو جو 5 کلو وزن کے سامان میں جو بچت کی ہے 100 روپیہ دے کر، یہ اس کی کمائی میں حرام ہے۔ یہ معمولی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہمارے روزی حرام بن جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب حلال طریقے سے کمانا جیسے اور فریضے میں، ان فریضوں کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بھی فرض ہے۔ اصل مقصود تو اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت اور اس کی
فرما برداری ہے، لیکن چونکہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں کچھ اپنی کمر کو سیدھی کرنے کے لیے روزی چاہیے، اور اس کے اندر ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا ہے۔ مثلاً جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم کمائیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ پالیں، یہ عبادت ہے اور کام ہے۔ کرتے تھے۔ ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب کیا تقاضا ہے؟ اب تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے یا کام میں لگ رہے۔ ٹھیک ہے، کام میں لگا رہنا، مگر اب اللہ کا حکم ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو نماز ضروری ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرض کے بعد دوسرا درجہ کسی چیز کا ہے؟ کمانے کا، جو اللہ کے فرض ہیں ان کے بعد کمانا ہے۔